بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سر چھپانے کے لیے اس کا اپنا گھر ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بھی ہو تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور واقعتاً یہ اللہ جل جلالہ کا کرم اور احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 نعمتیں دے دی، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جسے 3 چیزیں مل گئیں وہ دنیا میں جنت کے مزے حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ جل جلالہ جس انسان کو سر چھپانے کے لیے اپنا مناسب گھر دے دے، یہ دنیا میں انسان خوشی اور سکون میں ہے۔ یہ عام طور پہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کا صحیح معنوں میں اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے یا ان لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو پردیس میں کرایوں کے مکان پہ رہتے ہیں۔ مالک مکان کی جھڑکیں، پھر اس کے مسائل، پھر اتنی مشکلات ہیں، ساری زندگی پریشانی اور کربناک حالت میں لوگ کرایوں پہ گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی 2 چرپائی کی جگہ مل جائے، ذاتی مل جائے، اللہ جل جلالہ کا یہ بہت بڑا کرم ہوگا۔ اور واقعتاً اس پرفتن دور میں جسے اللہ نے سر چھپانے کے لیے اپنا ایک جھونپڑی گھر دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، غریب بھی اور امیر بھی، کہ میرا ذاتی گھر ہو۔ یہ اور دوسری چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو چلنے پھرنے کے لیے، سفر کے لیے اپنی مناسب سے سواری ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور تیسری، جس انسان کو اس دنیا میں اللہ زندگی کا ساتھی، بیوی نیک صالح اور قدردان دے دیں، اس انسان کی زندگی دنیا میں جنت کی مثال پیش کرتی ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے بد اخلاقی، بد کرداری، بد زبانی کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اپنی جگہ نہیں ہے، یا گھر لینا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، یا جو ہے کہ جگہ لینا چاہتے ہیں وہ جگہ نہیں مل رہی، جس سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں اس کے وہ پیسے نہیں ہیں، جہاں پیسے ہیں وہ جگہ مناسب نہیں لگتی، تھوڑے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے قرآن کریم کی 2 وظیفے میں آپ کے سامنے، ایک قرآن کریم کا ہے اور بلکہ دوسری بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ساتھ ایک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ جو بندہ یہ 2 وظیفے پابندی کے ساتھ کرے، انشاءاللہ العزیز دیر ہوگی ضرور ہوگی، انشاءاللہ ضرور اللہ اپنا گھر بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سواری بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے کا اچھا ساتھی بھی دیں گے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، باقی حضرات نے بھی لکھا ہے کہ جو بندہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 9 ہے غالباً، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جو بندہ روزانہ 151 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت سورہ اعراف کی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ پارہ نمبر 8 کی سورہ اعراف کے پہلے رکوع سے پچھلی آیت مبارکہ، جو بندہ 151 دفعہ پڑھے، اگر پلاٹ کی نیت سے پڑھے گا اللہ پلاٹ دیں گے، گھر کی نیت سے پڑھے گا اللہ انشاءاللہ پلاٹ پہ گھر بنانے کی توفیق بھی دیں گے، اگر کوئی انسان اپنے کاروبار کے لیے پڑھے گا اللہ جل جلالہ کاروبار میں برکت دیں گے، اور اگر کوئی انسان شادی کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شادی بھی دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے ان کے لیے تمکین دی ہے دنیا میں، زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس کے اندر ہم نے ان کی معیشت رکھی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے معیشت رکھی ہے تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، تو اچھا گھر یہ بھی ایک معیشت کا ذریعہ ہے، نیک جو ہے کہ کاروبار کی برکت یہ بھی معیشت ہے، بیوی کا آنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بھی 151 دفعہ یہ پڑھے گا اللہ جل جلالہ سے ذاتی اپنا گھر
مکان، زمین، کاروبار انشاءاللہ دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ چند دن پڑھ کے آپ چھوڑ دیں، ہمیشہ دوام اس کے اندر رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا اور ستھرا، ہمیشگی والا عمل ہونا چاہیے۔ آپ پڑھنا شروع کریں، اللہ جل جلالہ پلاٹ بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، شادی بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا الحمدللہ۔ بہت ساری خواتین کو، بہت سارے بھائیوں کو اس آیت مبارکہ کا میں نے وظیفہ بتایا ہے الحمدللہ، وہ میرے سامنے اللہ نے پلاٹ بھی دیے ہیں، گھر بھی دیے ہیں، شادیاں بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ ایک تو اس چیز کا ہمیشہ معمول بنائیں، دن کے وقت میں جب زور کے وقت دیکھ لیں، زور کے آگے پیچھے دیکھ لیں، چاشت کے بعد کسی وقت بھی آپ اس کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 151 دفعہ پڑھیں۔ دوسرا، اس سے تو انشاءاللہ کاروبار، مکان، یہ چیزیں آئیں گی۔ آپ کسی جگہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کی دسترس سے باہر ہے، قیمتیں اس کی آسمانوں سے بات کر رہی ہیں۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد یا عزیزو انی مغلوب فانتصر، یا عزیزو انی مغلوب فانتصر، اس کا معمول بنا لیں 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد، یہ سب سے بہتر ہے۔ نہیں تو فجر اور مغرب کے بعد آپ پڑھیں یا عزیز انی مغلوب فانتصر، یا عزیز انی مغلوب فانتصر۔ انشاءاللہ العزیز چند دن گزریں گے، جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ وہاں کی خریداری کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا پلاٹ لیں، اپنی مرضی کی سوسائٹی میں گھر بنائیں، اپنی جگہ جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ان کے نصیب اچھے کر دیں، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، انشاءاللہ اس خیر میں آپ ہمارے معاون ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔